تیرا شانہ دیکھو بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھو بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھو لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سوں تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سوں تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھو جنگ خندق میں جو باندھے تھے وہ پتھر چوں جنگ خندق میں جو باندھے تھے وہ پتھر چوں اور مصیبت میں تیرا ساتھ نبھانا دیکھوں اور مصیبت میں تیرا ساتھ نبھانا دیکھوں تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے چشم اطہر
بصیرت دے دے قبلہ رخ ہو کہ محمد کو روزانہ قبلہ رخ ہو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر سے تلاشا ہوا یہ چاند سا بہتر مر سے تلاشا ہوا یہ چاند سا بہتر اور محبت کی رزق بنا جب نام یہ کرتا ہے تو ہوتا نہیں ہے محسوس جب نام یہ کرتا ہے تو ہوتا ہے محسوس انسان نہیں تاج محل دولت ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری آواز اچھی تھی میرا انداز اچھا تھا بہت خوب پرواز اچھی تھی تیرا انداز اچھا تھا تیری پرواز اچھی تھی تیرا یہ راز اچھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سامعین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام نے آپ نے یہ کیا مقصد انیات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین اعلیٰ کی جانب سے جناب سید بلال ثابت صاحب کی طرف سے 200 روپے کا انعام آپ کو دیا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مکتب حاضر کے صدر مدرس مولانا تغور صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا جاتا ہے ماشاءاللہ اور مکتب حاضر کے محمد استاد قاری صدراللہ صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریب کے لیے دعوت دیتا ہوں روشن تقریب عثمان احمد سلمان کو جو تشریف لائے اور اپنے بھائی اہم کردہ عنوان تقریب پیش کریں کھڑا ہو جا اس پہ بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہ دانے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ بارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ محترم مدرس اعلیٰ اساتذہ اکرام مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں آئیے آج ایک نظر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن پر ڈالتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان الفاظ میں تعریف فرمائی انک لعلی خلق العظیم یعنی بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر گوشہ بچپن سے وفات تک خیر کا نمونہ تھا کفار میں بھی کوئی شخص ایسا نہ تھا جو آپ کی سچائی ایمانداری شرافت پاکیزگی رحم دلی ہمدردی اور فیاضی کا احترام نہ کرتا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو یہ تھے کہ وہ لوگ جو راہ میں کانٹے بچھا دیتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی شفقت کا برتاؤ کرتے فتح مکے کے موقع پر نظر ڈالیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں پر پورا اختیار حاصل ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے جان دشمن کو تہہ تہہ کر دیتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دشمن کو بھی معاف فرما دیا عمیر بن وہب جب تلوار کو زہر
بعد میں بجھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لینے کے ارادے سے مدینہ پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق، حد درجہ نرمی، انتہائی عفو و کرم دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی، نہ انتقام لیا، نہ بد دعا کی۔ طائف کا واقعہ اس کی مثال ہے۔ ہمیں قرآن سے علم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اپنی امت کے لیے کتنی تڑپ تھی۔ وہ سراپا رحمت و شفقت تھے، وہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آئیے آج ہم سب مل کر دعا کریں کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے فرما بردار، سچ بولنے والے، غصے پر قابو رکھنے والے، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرنے والے بنیں گے، کیونکہ جنہوں نے بنایا اسے اپنا یاور، جنہوں نے بنایا اسے اپنا یاور، ہر ایک راہ میں ٹھہرایا رہبر۔ یہ قول صادق آتا ہے ان پر، یہ قول صادق آتا ہے ان پر کہ ایک نو ہے، نو انسان سے بڑھ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں سوال و جواب پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد انس بن عبد الملک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں اور اپنے سوال و جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، جس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی وہ کس کی ملکیت تھی؟ مسجد نبوی کی جگہ ساحل اور سہیل، دو یتیم بچوں کی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جواب، ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے، مسجد نبوی کے لیے زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمین کی قیمت ادا کی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سوال نمبر 3، مسجد نبوی کی تعمیر کب شروع کی؟ مسجد نبوی کی تعمیر ربیع الاول سن 1 ہجری 622 عیسوی میں شروع ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جواب۔ سوال نمبر 4، مسجد نبوی میں اس جگہ کا نام بتاؤ جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رہ کر علم حاصل کرتے تھے۔ اس جگہ کو جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ ہر وقت رہ کر علم حاصل کرتے تھے اس کو صفہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سوال نمبر 5، مدینہ میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا مرکز کون سا تھا؟ مدینے میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا مرکز مسجد تھا۔ مدینے میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا مرکز مسجد تھا۔ مسجد نبوی، ماشاءاللہ، بہت خوب جواب۔ اس کے بعد میں جواب دعوت دیتا ہوں محمد عارف صدیقی کو کہ آئیں اور اسی جواب میں آپ سے کیے ہوئے سوال کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، حجر اسود کی لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ حجر اسود کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 14 یا 15 انچ تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جواب۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلے وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ بہت خوب جواب، ماشاءاللہ، بہت رائٹ جواب۔ سوال نمبر 3، غار حرا آج کل کس نام سے مشہور ہے؟ غار حرا آج کل جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 9 یا 12 ربیع الاول سن 12 قبل از ہجرت پیر کے دن 12 فروری 610 عیسوی 40 سال کی عمر میں منصب نبوت سے نوازا گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جواب۔ سوال نمبر 5، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کس نے کی؟ سب سے پہلے خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی تصدیق کی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔
ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ حضرات جو ہے بچوں کی حوصلہ افزائی रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मोहतरम असातिज़ाए किराम, बाहर से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब से कोई 1400 साल पहले की बात है। दुनिया का बहुत बुरा हाल था। हर तरफ लूट मार, चोरी, झूठ, धोखा, फरेब, जुआ, शराब, बेशर्मी और बेहयाई फैली हुई थी। पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। अल्लाह की मर्जी बताने वाला कोई रसूल ना था। रसूल सब जा चुके थे। दुनिया वाले गुमराह हो गए थे, अल्लाह के बागी बन गए थे। रसूलों की तालीम भुला बैठे थे, अल्लाह का रास्ता छोड़ चुके थे। जब दुनिया वाले बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, बिल्कुल ही गुमराह हो गए, तो अल्लाह को उन पर रहम आया और उनकी हिदायत के लिए दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। मक्का मुकर्रमा में इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। रोज़ाना कोई ना कोई इस्लाम कबूल कर लेता। दुश्मनों को बहुत फिक्र हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का बायकॉट किया और शैब अबी तालिब में कैद कर दिया। मुसलमानों को सख्त तकलीफों का सामना करना पड़ा। उस घाटी में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मुसलमान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते रहे। 3 साल तक इसी हाल में उस घाटी में कैद रहे। घाटी से नजात पाने के कुछ ही अरसा बाद नबूवत के 10वीं साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। चाचा का गम ताज़ा ही था कि वफादार और जानिसार हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी वफ़ात हो गई। इन दोनों वाक़यात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को गम का साल करार दिया। अब कुरैश को खुल्लम खुल्ला सताने का मौका मिल गया। पहले तो अबू तालिब के लिहाज और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खातिर कुछ दबे रहते थे, लेकिन अब मैदान साफ था। मुशरिकीने मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना और तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, जिस तरह शैब अबी तालिब में महसूर किए जाने के बावजूद मुसलमानों ने मुशक्क़तों और परेशानियों का सामना किया, इसी तरह आज हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म और सितम और अत्याचार की इंतहा कर दी गई है। बिजली पानी और दीगर अशियाए खुर्दनी को उन पर बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो इस्लाम के शान और शौकत के लिए अपने जान और माल की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। हमें इनसे सबक हासिल करना चाहिए। हम इनकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम इनके लिए अल्लाह से रो रो कर दुआएं करें। अल्लाह उनके जान और माल और ईमान की हिफाजत फरमाए और उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा को उन जालिमों से आज़ाद फरमाए। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ ख़त्म करती हूँ। इल्म और अमल की दुनिया में इस तरह गुजारा करते हैं, इल्म और अमल की दुनिया में इस तरह गुजारा करते हैं, अखलाक से मारा करते हैं, एहसान से जीता करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कदम चूम लेगी खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम लेगी खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर हिम्मत न हारे।